بہت شکریہ. میرا خیال ہے کافی گفتگو ہو گئی ہے. قریب کر اصل میں جو اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یہ جنگ ختم کیسے ہوگی. کیا نیگوشیٹر سیٹلمنٹ کے نتیجے میں یہ جنگ ختم ہوگی یا امریکہ ویتنام کی طرح یونیلیٹرلی اس جنگ کے خاتمے کا اعلان کرے گا. اور اس کے اوپر پھر اگلا جو سارا ڈپینڈ کرتا ہے. اور یہ جنگ صرف ایران کی جنگ نہیں ہے, امریکہ کی جنگ نہیں ہے, اسرائیل کی جنگ نہیں ہے. ایران اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہے, امریکہ اور اسرائیل اس خطے پہ اپنی بالادستی قائم رکھنے کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور دنیا پہ. اصل میں یہ لڑائی ایک بڑی لڑائی کا ایک حصہ ہے. یہاں یہ لڑائی جنگ کی شکل میں ہے, ایک مسلح تصادم کی شکل میں ہے, لیکن پوری دنیا میں ایک جنگ جاری ہے, اور وہ جنگ ہے فورتھ انڈسٹریل ریولوشن. سوویت یونین کو امریکہ اور یورپ نے مل کے تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن کے نتیجے میں شکست دی. سوویت یونین نے سیکنڈ انڈسٹریل ریولوشن میں امریکہ, یورپ, ان سب کا ڈٹ کے مقابلہ کیا اور ایک بڑی طاقت کے طور پہ اس نے ایمرج کیا. لیکن سوویت یونین ٹرانسفارمیشن نہیں کر سکا تھرڈ انڈسٹریل ریولوشن میں, اور اس کی جو اسٹیگنیشن تھی اس کی وجہ سے اس کا کولیپس ہوا. اس کی اکانومی جو ہے وہ پھر گرو نہیں کر سکتی, اور امریکہ اور یورپ بہت زیادہ گرو کر گئے. یہ جو جنگ ہے, یہ جو لڑائی ہے, جو ایران میں ہارڈ شکل میں موجود ہے, مسلح تصادم کی شکل میں موجود ہے, لیکن یہ اصل لڑائی جو ہے وہ جیو پولیٹیکل لڑائی ہے, اکنامکس کی لڑائی ہے, اور ٹیکنالوجی کی لڑائی ہے, جو چین اور امریکہ کے درمیان بڑی شدت سے چلی. یہ جنگ جو ایران میں لڑی جا رہی ہے, یہ امریکہ کی کوشش ہے کہ چین کو اس سے پہلے کہ وہ ہمارے برابر آئے اور پھر آگے بڑھ جائے, اس سے پہلے چین کو روک لیا جائے. تو ابھی جو پہلی دفعہ چین نے یہ کلیم کیا ہے کہ ہم آفیشلی اب امریکہ سے بڑی منڈی ہیں, اور یہ 2 ہفتے پہلے انہوں نے آفیشلی اناؤنس کیا ہے. تو چائنیز جو ہیں وہ بڑے ہمبل ہیں, وہ ہماری طرح بڑھ کے نہیں مارتے بہت زیادہ نا چھت پہ چڑھ کے. تو انہوں نے وہ کہتے تھے کہ ہم سیکنڈ لارجسٹ اکانومی ہیں, ہم سیکنڈ لارجسٹ منڈی ہیں. اب پہلی دفعہ انہوں نے 2 ہفتے پہلے یہ اعلان کیا ہے کہ ہم اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منڈی ہیں. اب امریکہ نے گزشتہ کئی دہائیوں سے اپنی جو بڑی منڈی تھی اس کو استعمال کیا ہے مختلف ملکوں کا گلا دبانے کے لیے, ان کو مجبور کرنے کے لیے, اپنی مرضی جو ہے ان کے اوپر مسلط کرنے کے لیے, کیونکہ ہر ملک کو, ہر معیشت کو امریکہ جیسی بڑی منڈی تک ایکسیس چاہیے. اب چین پہلی دفعہ اس پوزیشن میں آیا ہے کہ امریکن, یورپین, جاپنیز, دنیا کی کوئی بھی جو کمپنی ہے بڑی, وہ چین کی منڈی کو نظر انداز نہیں کر سکتی. اس نے چین کے ساتھ کاروبار کرنا ہے. مثلاً ابھی جو لیٹسٹ اعداد و شمار آئے ہیں اس کے مطابق جو لگژری آئٹمس کی منڈی ہے, چین کی منڈی امریکہ سے اب کہیں بڑھ چکی ہے. جو پرتگیر اشیاء کا استعمال ہوتا ہے, جس میں کاریں ہیں, جس میں اور بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو کہ نیسیسٹی نہیں ہے, لگژری ہے, تو وہ چین میں بہت بڑی مارکیٹ جو ہے وہ بن گئی ہے. جتنی امریکہ کی ٹوٹل آبادی ہے, پوری کل آبادی ہے, اس سے بڑی اب چین کی مڈل کلاس ہے. تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے. شیخ ذوالفقار علی بھٹو کا جو ویژن تھا اس کا ایک اہم حصہ تھا جس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بات کرنی چھوڑ دی ہوئی ہے اور عموماً بات نہیں ہوتی. وہ تھا ان کا اینٹی امپیریلسٹ ہونا, وہ تھا ان کا سامراج مخالف ہونا. ان کو شوق نہیں تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ تیسری دنیا, یہ جو نو آزاد ملک ہیں جنہوں نے سامراج سے فزیکل آزادی تو لے لی ہے لیکن یہ معاشی طور پہ ابھی تک غلام ہے. تو ذوالفقار علی بھٹو شہید کا یہ ان کا ایک ویژن تھا کہ ہم جو ہیں سارے ملک مل کے معاشی اور سیاسی طور پر بھی آزاد ہوں, کیونکہ کوئی ملک سیاسی سوورینٹی کو انجوائے نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس اکنامک سوورینٹی ہے. تو یہ بھٹو صاحب کا وہ خواب تھا جو شاید وقت سے پہلے نہیں دیکھ گیا. جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے عہد سے پہلے گزر جاتے ہیں. اب شاید وہ وقت ہے جب سامراج کے سامنے ایک مخالف طاقتور بلاک کھڑا ہے, اور ان ملکوں کا کھڑا ہے جو سامراجی نہیں ہے, جن کے سامراجی مقاصد اور عزائم نہیں ہیں,
جب بھٹو صاحب تھے ایک طرف سوویت یونین ضرور تھا، لیکن سوویت یونین اتنا طاقتور نہیں تھا جتنا اب چین طاقتور ہو چکا ہے. اس کا عالمی منڈی میں حصہ، اس کا عالمی معیشت میں حصہ، اس کا ملٹریلی. مثلا جو گلجی صاحب نے بات کی تھی وہ بڑی اہم ہے. 20ویں صدی کی جنگ کیا تھی؟ آپ کے پاس جہاز ہیں، آپ کے پاس بحری بیڑے ہیں، آپ کے پاس دنیا میں 760 فوجی اڈے ہیں جہاں آپ نے اپنی فوج رکھی ہوئی ہے، جس میں سے 30 مڈل ایسٹ میں ہیں، جس میں سے 17 تو ایران نے اڑا دی ہیں، اب کچھ باقی بچے ہیں، باقی تو رات اڑ گئے ہیں ان کے سارے، اور جتنا یہ دفاعی حصار تھا وہ سارے کا سارا اڑ گیا ہے یہ ساری جنگ کے نتیجے میں. تو اب وہ جنگ کا تصور تبدیل ہو گیا. تو جیسے گوجی صاحب کہہ رہے تھے، انہوں نے صرف وہ ایک میزائل کی نمائش نہیں کی تھی، انہوں نے 3-4 اور چیزوں کی بھی نمائش کی تھی. وہ جو فوجی پریڈ تھی، اور اس میں ان کا اعلان یہ تھا، مثلا یہ تائیوان میں جب نینسی پیلوسی گئی تھی کچھ سال پہلے، جو سابقہ اسپیکر ہے تو نہیں، اسپیکر کی ڈیموکریٹک پارٹی کی لیڈر ہے، وہ تائیوان گئی تو امریکہ نے بحری بیڑا بھیجا اور بڑے شپس بھیجے اس کی حفاظت کے لیے. تو چائنا نے اپنا ایک جہاز پرانا کھڑا کر کے اس کے اوپر ایک ہتھیار استعمال کیا، اس کو اڑا دیا، اور وہ بیچ میں تھا، ادھر چائنیز شپس تھے، بیچ میں کوئی جہاز کھڑا تھا، اس سے آگے امریکہ کا بحری بیڑا تھا. اور چینیوں نے ان کو کمیونیکیٹ کیا امریکیوں کو کہ ہم نے ایک چلایا ہے، ہمارے پاس 8000 ہیں اور یہ اس سے کہیں زیادہ ہیں جتنے آپ کے پاس بحری بیڑے ہیں، اور یہ ہم نے آپ کے بحری بیڑوں کے لیے بنائے ہیں. ہم آپ کا مقابلہ بحری بیڑے بنا کے نہیں کر رہے، ہم آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں کہ ان بحری بیڑوں کو تباہ کیسے کرنا ہے. ہم نے F-35 کا مقابلہ کیسے کرنا ہے. ہم صرف جہاز نہیں بنا رہے جدید، ہم دنیا کا جدید ترین ٹیلی کمیونیکیشن اور سیٹلائٹ سسٹم بنا رہے ہیں، جس پہ کبھی امریکہ خواب دیکھتا تھا، اسٹار وارز اور سارا، کہ ہم دنیا کو خلا سے ڈومینیٹ کریں گے. اب پہلی دفعہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کو ڈومینیٹ کر گیا ہے سیٹلائٹ میں اور خلا کی جنگ میں. اور امریکہ کے پاس ایک سیٹلائٹ ہے جو مسلح ہے، جس کے اوپر میزائل لگے ہوئے ہیں. چین کے پاس 4 ہیں جس کے پاس میزائل لگے ہوئے ہیں، اور وہ جہاں چاہے وہ اس کو یوز کر سکتا ہے، اس کو کہیں جانا نہیں ہے، وہ سیٹلائٹ ہے اوپر. تو یہ جو ساری لڑائی ہے، یہ دراصل اس کو ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی بڑی لڑائی کا حصہ ہے. نہ یہ مذہب کی لڑائی ہے، نہ یہ تہذیبوں کی لڑائی ہے، یہ مفادات کی لڑائی ہے. یہ بالادست ملکوں کی لڑائی ہے جو انہوں نے مسلط کی ہے کمزور ملک پہ. ایک بڑی دنیا کی سب سے بڑی فوجی طاقت، معاشی طاقت اور سیاسی طاقت ہے، جس نے ایک میڈیم سائز کی طاقت ہے اس کے اوپر حملہ کیا، اس کی ریاست پہ حملہ کیا، اور وہ اس کو تباہ و برباد کرنا چاہتے ہیں. امریکہ کے پاس ایک وقت تھا جب وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت تھی، اور برطانیہ سے اس کو جو ہے وہ دنیا کی حکمرانی کا جو ہے وہ تاج اس کے ساتھ پہ سجا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد. تو امریکہ کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جتنی اس کے پاس ڈسٹرکشن کی پاور ہے، تباہی کی طاقت ہے، اتنی ہی زیادہ تعمیر کی طاقت ہے، کیونکہ پیسے تھے، اکانومی بہت اسٹرانگ تھی. اب امریکہ کے پاس تباہی کی طاقت تو ہے، میزائل ہیں، جہاز ہیں، بامز ہیں، بڑے بڑے بامز ہیں، لیکن وہ کسی ملک کو تعمیر نہیں کر سکتا. تباہ کر سکتا ہے آج بھی، اور ہمارے سامنے ایران کو تباہ کر رہا ہے. تو اب یہ جو کیفیت تبدیل ہوئی ہے، اس میں یہ جو سوال بار بار ہوا ہے، ایران کی امریکہ اور ایران کی جو جنگ ہے، امریکہ کا مفاد یہ ہے کہ وہ ایران کی جو رجیم ہے، حکومت ہے، اس کو نست و نابود کرے، اور آخری جو خطرہ ہے اسرائیل کے راستے میں اس کو ہٹائے. یہ امریکہ کی جنگ ہے جو اگریشن ہے اور جارحانہ جنگ ہے. اس نے قبضہ کرنا ہے ایران کے اوپر اگر اس نے فتح حاصل کرنی ہے، جیسا کہ اس نے ویتنام میں کرنا تھا. ایران نے صرف سروائیو کرنا ہے، اس نے کسی کو شکست نہیں دینی، اس نے اپنے آپ کو بچانا ہے اس جنگ کے بعد، تاکہ وہ بعد میں پھر کھڑا رہ سکے اور اس صورتحال سے باہر نکل سکے. اب دونوں کی جو حکمت عملی ہے وہ ڈفرینٹ ہے، تو اس لیے ایران سروائیو کر جاتا ہے. یہ ایران کی جیت ہے امریکہ کے ساتھ. اس نے کسی کو شکست نہیں دینی، اس نے یہ اعلان نہیں کرنا کہ میں نے اتنے فوجی مار دیے ہیں، یہ اتنے جہاز تباہ کر دیے ہیں. اس کے باوجود کہ یہ 19 جہاز امریکہ کے اب تک تباہ ہو چکے ہیں. اور لیبیا کی جنگ کے بعد، لیبیا پہ جو حملہ کیا تھا امریکہ نے، اس کے بعد یہ سب سے بڑی تعداد ہے امریکی جنگی جہازوں کے تباہ ہونے کی. امریکہ کا جو سافٹ ویئر ہے، یہ جو جنگ ہے ایران کی، اس کو ایک اور پہلو بھی ہے دیکھنے کا، وہ یہ ہے کہ
امریکہ کی جو فوجی بالادستی ہے اس کو اس جنگ نے ایکسپوز کر دیا، بے نقاب کر دیا. دنیا کے سامنے آ گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس میزائل ہیں، اگر آپ کے پاس تھوڑی سوچ سمجھ ہے، اگر آپ تھوڑا سا جذبات سے باہر آ کے عقل اور شعور سے سوچتے ہیں اور آپ ذہین لوگ ہیں، تو آپ امریکہ جیسی بڑی طاقت کا مقابلہ فوجی لحاظ سے بھی کر سکتے ہیں اور ویسے بھی کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ جو سارا معاملہ ہے اس جنگ کا، اس کے بعد ایران، اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نیگوشیٹ سیٹلمنٹ ہوتی ہے یا امریکہ یونیلیٹرلی نکلتا ہے. دنیا اس جنگ سے پہلے کی جو دنیا تھی وہ اب نہیں رہی. تھینک یو. شکریہ.